غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ حب الوطن شعبة من الإيمان۔ حضرات سامعین نظام، عزیز طلبا، ذمہ داران مدرسہ سبیل الرشاد، شاعر یوں کہتا ہے، نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، او وطن سے وفاداری کا ثبوت مانتے ہیں، او وطن سے وفاداری کا ثبوت مانتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم بھی کرتے ہیں۔ آج یہ دن، یہ ساعت، یہ لمحے، یہ گھڑیاں سارے ہندوستان واسیوں کے لیے ایک تہوار ہے، سارے ہندوستان واسیوں کے لیے ایک میلہ ہے، ایک خوشی کا سما ہے، ایک خوشی کی گھڑیاں ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اس دیش کی آزادی میں اسی مدارس کے علماء کی بے انتہا قربانی ہوتی ہے۔ جسم کے گورے، من کے کالے، اور اسی دھرتی بھارت پر ہندوستان کی سرزمین میں جب آتے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنا جال بچھانا شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان کے لوگوں کے درمیان تن کے گورے، من کے کالے انگریز جب اس دھرتی پر ان کا ناپاک قدم پھنسا ہے، یہاں کے سیدھے سادے لوگوں کو اپنی غلامی کی زنجیر میں ڈال کر انہیں ہر طرح کا ستایا جاتا، ہر طرح سے ان کے اوپر مظالم توڑے جاتے، ان کے اوپر ظلم کی ہڈیاں، ظلم کی حد پار کر دی جاتی۔ تب اس زمانے کے علماء، مختصر تعارف یہ ہے، اس زمانے کے علماء اکٹھا ہوئے اور کھڑے ہوئے۔ سن 1947 میں علماء کھڑے ہوئے اور ببانگ دہن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کہا، اے مسلمانوں، اب یہ دیش غلامی کی زنجیر میں جکڑ چکا ہے، یہ دیش اب غلامی کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ انگریز جو یہاں کے مسلمانوں کو لٹانے کی کوشش کر رہے تھے، ہم تمہیں نوکریاں دیں گے، اپنی کمپنیاں میں تمہیں رکھ کر نوکریاں دیں گے، تمہیں نام و وطا دیں گے، تمہیں غلامی بنایا جا رہا ہے، اور یہ غلامی بنا کر ہندوستان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب علماء نے اتفاق رائے سے ان کا مقابلہ کیا، میرے بھائیوں، نوجوانوں، عزیزوں، اسی مدارس کے گوریاں نشین علماء نے، اسی مدارس سے پڑھنے والے علماء نے، اسی مدارس سے پڑھنے والے حافظ قرآن نے، اسی مدارس سے تعلق رکھنے والے وہ جیانوں نے، وہ مجاہدین آزادی نے اسی مدارس سے کیا کیا؟ اس دیش کو آزاد کرنے میں ان کا اہم رول رہا۔ میں تو کہتا ہوں، جب تک علماء نہیں جڑتے، علماء آگے نہیں آتے، یہ دیش کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ قربانی ان
علماء کی ہے. دلی کی چاندنی چوک کو دیکھو, دلی کے سڑکوں کو دیکھو, دلی کے علاقوں کو دیکھو, ہر درخت میں, ہر سائے میں علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جا رہا تھا. علماء نے جان دے دی اسی دیش کے لیے, علماء نے جان قربان کیا اسی آزادی ہند کے لیے, علماء نے سب کچھ نچھاور کر دیا ہمارے اور آپ کی آزادی کے لیے. میرے بھائیوں نوجوانوں, ان علماء کی قربانیاں ہے کیا دیش آزادی کے راستے پر ہے. اور یہ آج کا جو جنوری 26 ہے, ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہمارا دیش آزاد ہوا تھا 15 اگست 1947 کو, اور جو اس کا سنویدھان بنا بابا بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے اس کو ایک دستور بنایا, ایک قانون بنایا. یہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے, یہاں پر رہنے والے ہر مذاہب کے لوگ ہیں, ہر دھرم کے لوگ ہیں, ہر اس کے ماننے والے لوگ ہیں, سب کے لیے قانون بنا. جو یہ قانون بنا تھا 26 جنوری 1950 کو ایک قانون بنا تھا. آج اسی قانون کے تحت میں ایک دلت اپنی زندگی گزار رہا ہے, ایک مسلمان اپنی مسلمانیت کی آزادی میں زندگی گزار رہا ہے, ایک ہندو اپنی ہندویت کے اعتبار سے اپنی زندگی گزار رہا ہے, کوئی کسی پر نہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, ہم سے جان سے بھی زیادہ عزیز ہمارا وطن ہے. میرے بھائیوں, میرے نبی نے یہ کہا ہے, کوئی شخص نہیں کہہ سکتا وہ اپنے دیش سے غداری کرے, اپنے دیش کے ترنگے کو نیچے کر دے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, مصطفیٰ کا ارشاد ہے, پیارے آقا کا پیغام ہے. پیارے آقا جب مکہ چھوڑ رہے تھے, ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے, اور کہا تھا اے مکہ تمہیں زمین میں سب سے زیادہ پیاری ہے, اے مکہ کی یہاں سب سے زیادہ اچھی ہے. اے لوگ اگر مجھے نہ نکالتے میں مکہ نہیں چھوڑتا. میرے نبی کی محبت, ہمیں نبی کی تعلیم دیا, ہمیں قرآن نے تعلیم دیا, ہمیں حدیث نے تعلیم دیا, ہمیں صحابہ نے بتایا کہ وطن سے کتنی محبت ہونی چاہیے. اگر وطن سے محبت نہ ہوگی, میر حنیف کیسا شہید کہاں سے لاتے ہم؟ اگر وطن سے محبت نہ ہوتی تو ٹیپو سلطان شہید جنہوں نے کہا تھا گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی کافی ہے. میرے بھائیوں, یہ وطن ہماری پیاری ہے, یہ وطن ہمارا ہے. ہمارے آباء و اجداد نے اس میں قربانی دے کر آزاد کیا, ہمارے باپ داداؤں نے اس دیش کو آزاد کرانے میں حتی ممکن کوششیں کی, اور جب اس کو غلامی کی, اس سے چنگل سے آزاد کرایا. ان علماء کو کالا پانی میں ڈالا گیا, پھانسی کے پھندے کو لٹکا دیا گیا. ہمیں آزادی ایسے ہمیں نہیں ملی, قربانی, بلیدار اور پیار و محبت سے ملی. یہاں تک کہ اس زمانے کے ہمارے بھارت کے راشٹرپتا مہاتما گاندھی جی, وہ بھی علماء کے سالوں بسانے چلتے رہے. اور بانوں میں سبوں نے اپنی خون کو پیش کیا, چاہے مسلمانوں نے ہو, ہندو نے ہو, سکھ نے ہو, سبوں نے کیا کیا؟ اپنی آزادی میں اپنا کردار ادا کیا. آج ہندوستان سے مسلمانوں کو, اس مسلمانیت کو آج انکار رہے ہیں کہ تم بھارت کو سبوت دو. جاؤ ان سے کہو, تاریخ اٹھا کر دیکھو, کتابیں کھول کے دیکھو, ہمارے باپ داداؤں نے قربانی دے کر اس دیش کو آزاد کیا ہے. میرے بھائیوں, یہ آزادی سب مسلمانوں کے لیے, ہندوستان واسیوں کے لیے, سکھ عیسائی. اس لیے علامہ اقبال نے کتنی بڑی شاعر, کتنے بڑے اچھے انداز میں ہر سال ان کی شاعری پڑھی جاتی ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم, وطن ہندو سکھا ہمارا. ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد. کل بھی زندہ باد تھا, آج بھی زندہ باد ہے, قیامت تک جب تک چاند سورج ستارے رہیں گے زندہ باد رہے گا. انشاءاللہ.